پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سندھ کے سیلاب کے حوالے سے اپنے مشاہدات آپ سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس مشکل گھڑی کے اندر ایک پرسپیکٹیو اویلیبل ہو. آپ اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, لیکن یہ مشاہدات ہیں, ہم آپ کے سامنے ڈیبیٹ کے لیے ہی پیش کر رہے ہیں. آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. اس وقت اب میں آپ کو سلائیڈ دکھا رہا ہوں, یہ ایک آفیشیل بریفنگ میں سے یہ سلائیڈ دی گئی ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امتحان تو قدرت کی طرف سے کڑا تھا, لیکن اس امتحان میں ہم نے اپنے نظام کے ذریعے, اپنی نااہلی کے ذریعے, اپنی کوتاہی کے ذریعے اور اپنی بد انتظامی کے ذریعے وہ نتیجہ پایا جو بھگت رہی ہے اس وقت سندھ کی عوام. اگر آپ دوسرے نقطے کے اوپر جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سی ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ بالخصوص آفیشیل بریفنگز کے اندر بتائی جا رہی ہیں کہ متاثر ہوئی ہیں. لیکن تیسری اگر آپ سلائیڈ ایک پوائنٹ کے اوپر جائیں تو یہ بتایا گیا کہ جو پانی کا زمینوں میں پانی کھڑا تھا اس کو جو ایل بی او ڈی ہے جس کے ذریعے آپ نے ڈرین کرنا ہے, پانی نکالنا ہے, اس کے اندر زمینوں کا پانی جو ہے وہ ڈال دیا گیا. یعنی اگر میری زمینوں کے ساتھ ایل بی او ڈی گزرتا ہے اور میری کھڑی فصل تباہ ہو رہی ہے اور میں اپنے علاقے کا بڑا ترم خان ہوں, تو میں بند توڑوں گا اور اپنا پانی زمینوں کا نکال کے ایل بی او ڈی کے اندر ڈال دوں گا. آگے والے جانے اور ان کا کام جانے, اور چونکہ یہ ڈیلٹا کا ایریا ہے اور اس کی ٹرین بالکل اس طریقے سے ہے, تو اوپر سے جو پانی زمینوں کا نکال کے ایل بی او ڈی کے اندر ڈالا گیا اس نے نیچے تباہی مچا دی. ایک یہ بہت بڑا فیکٹر, اور یہ آفیشیل بریفنگ میں سے ہم آپ کو لے کے دے رہے ہیں, یہ ہماری اپنی اسسمنٹس نہیں ہیں. اس کے علاوہ اسی بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو غیر معیاری ڈیزائن تھا ایل بی او ڈی کا اور دوسرے ڈرینیج سسٹمز کا, اس نے تباہی مچائی. تو غیر معیاری پروجیکٹس کس نے بنوائے اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ گھارز جو ہیں اوور ٹاپنگ کی وجہ سے, یعنی بہت بڑے شگاف جو ہیں وہ پڑ گئے, بندوں کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے. شگاف کیوں پڑ گئے, پانی کا زور کیا اتنا ہی زیادہ تھا یا کہیں پر کمزوری بھی تھی, یہ بھی مین میڈ ڈیزاسٹر ہمیں لگتا ہے. پھر بریچز ہوئے دوبارہ سے, 32 کے قریب بریچز تو ایکنالج ابھی آفیشلی کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو بعد میں بند تو کر دیے گئے, لیکن جب ایک مرتبہ بریچ ہو جاتا ہے, یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ جب پانی سیلابی پانی ہوتا ہے اور والیوم اتنا زیادہ ہوتا ہے تو بریچ بند نہیں ہوتا, اتنی آسانی سے بند نہیں ہوتا. امیڈیٹلی بریچ جو ہے وہ بند نہیں کیا جا سکتا اگر پانی وہاں سے پھیلنا شروع ہو جائے. یہ ہم نے پچھلے سیلاب میں دیکھا ہے کہ بریچ کو بند کرنے کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے. تو بریچز ہوئے. اس کے علاوہ جو سب ڈرینز تھے وہ مکمل طور پر سبمرج ہو گئے یا ان کو بریچ کرنا پڑا. اس کے علاوہ جو accumulation of rain water in cities and towns and other areas of various districts, یعنی پانی کھڑا ہو گیا. پانی کس طرح کھڑا ہو گیا, میرپور خاص کے میں نے آپ کو مناظر دکھائے ہیں, اور یہ ہمیں سنجیدگی سے سوال پوچھنا چاہیے کہ شہروں کے اندر سے پانی کا نکاس کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی یہ وہ سویلائزیشن ہے ناظرین, اگر ہم شروع کریں گندھارا سویلائزیشن سے شروع کریں, ہڑپا کی طرف آئیں اور پھر فردر ڈاؤن ٹورڈز موئنجداڑو, یہ 3000 سال پرانی سویلائزیشن ہے اور مشہور تھی نکاسی کے نظام کے لیے اور پانی کو ہینڈل کرنے کے لیے. موئنجداڑو کا جو شہر بنا ہوا ہے اس کے قریب جب پانی کی لہریں آتی تھی تو وہ 30 سے 40 فٹ اونچا انہوں نے بنایا ہوا ہے, یعنی 3000 سال پہلے جو ہے وہ یہ سویلائزیشن ہے جس کے پاس یہ طریقے موجود تھے. ہم نے یہ انفراسٹرکچر کیوں نہیں بنایا, اور یہ آفیشیل بریفنگ سے میں آپ کو کوٹ کر کے دے رہا ہوں. اس کے علاوہ باٹل نیکس اکراس ایل بی او ڈی لائک بریجز اور دوسرے جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے واٹر کورسز کراسنگز کے, یہ کس طریقے سے باٹل نیکس بن گئے, کیا پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ باٹل نیکس موجود ہیں. سملرلی ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ چوک ہو گیا. انکروچمنٹس along نیچرل واٹر ویز, انکروچمنٹس کس کی ہیں, مقامی طور پر انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کے گھر بنے ہوئے ہیں, بنگلے بنے ہوئے ہیں, زمینیں بنی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ فورسیبل کٹس along drains and irrigation channels by the farmers and locals for early evacuation of lands and settlement from accumulated. یہ جو معاملات ہیں, یعنی اگر 20 پوائنٹ آفیشیل بریفنگ میں بیان کیے گئے ہیں تو اس کے اندر 17 جو ہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. یہ خود ساختہ ڈیزاسٹر ہے جس کی باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے پچھلے مرتبہ کے حالات میں دیکھا کہ ایک رپورٹ بھی بنی, اس رپورٹ کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس مرتبہ بھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ سب سٹینڈرڈ ڈیزائنز کس طریقے سے بنائے گئے, ڈرین کیوں نہیں ہوا پانی, انکروچمنٹس کن کن کی تھیں, کٹس کس کس نے لگائے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے تاکہ یہ ریپیٹ نہیں ہو. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی ناظرین دیکھا ہے کہ ایک سیاسی خود نمائی
اور فنڈز کی سیاست بھی شروع ہو گئی ہے. سیاسی خودنمائی یہ ہے کہ ہر کوئی بھاگا چلا جا رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح مجھے جن لوگوں پر مصیبت آئی ان کا بڑا خیال ہے. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ انسانیت پرست ہوں یا نہ ہوں, لیکن وہ موقع پرست یقیناً ہوتے ہیں. تو وہ موقع جو نکل گیا تھا ہاتھ سے دوبارہ پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک ڈیزاسٹر ٹورزم بھی شروع ہو گیا ہے. ڈیزاسٹر ٹورزم سے فائدہ کیا ہوگا؟ زرداری صاحب اگر نواب شاہ میں گھومتے پھرتے پائے گئے اور اس کے بعد لندن چلے گئے تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ نواز شریف صاحب چلے گئے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ سیاسی معاملات ہیں. تو ایک ڈیزاسٹر ٹورزم بھی آپ کو نظر آئے گا, جس سے میڈیا اٹینشن جو ہے مجھے لگتا یہ ہے وہ لوگوں پر سے ہٹ جائے گی. اور ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کا کام پالیسی بنانا ہے, پالیسی کے اوپر تنقید کی جائے. ان کو فیلڈ کے اندر دیکھ کر سیاسی طور پر تو لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. سمبولزم ضروری ہے, لیکن صرف سمبولزم ہی نہیں ہونا چاہیے. تو ایک آپ کو سیاسی خودنمائی بھی اور فنڈز کی سیاست بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. مثلا بہت سارے ایسے ایریا ہیں جو پرائم منسٹر صاحب ڈسٹرکٹس جو ہیں جن کو آفت زدہ قرار دے رہے ہیں, لیکن کوئی منطقی وجہ نہیں ہے کہ ان کو آفت زدہ قرار دیا جائے. ٹھٹھا کے اندر تباہی کا کیا سکیل ہے؟ کیا وہ کمپیریبل ہے بدین کے ساتھ؟ کیا وہ کمپیریبل ہے مٹھی کے ساتھ؟ کیا وہ کمپیریبل ہے عمر کوٹ کے ساتھ؟ اس کو آفت زدہ کیوں قرار دیا گیا؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اب فنڈز کی تلاش میں ہے, ہر کوئی بتائے گا بڑھا چڑھا کے کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ جاننا کہ کتنا فنڈ جو ہے وہ حقیقی متاثرین کے لیے جا رہا ہے اور کتنا فنڈ جو ہے وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جا رہا ہے. یہ ڈیٹرمن کرنا جو ہے اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے, اور بین الاقوامی ایجنسیز کے ساتھ میڈیا کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک کاؤنٹر چیک رہے اور جو نام نہاد کلیم ہیں ان کی بنیاد کے اوپر کہیں سیاست نہ ہوتی رہے, لوگوں کے نام پر پیسہ کھینچا جائے اور اس کو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا جائے. 3-4 اور بھی چیلنجز ہیں جس کا میں ذکر کروں گا پروگرام کے آخری حصے میں. ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ مشاہدات جو ہم نے دوران کوریج حاصل کیے پچھلے 7-8 دنوں میں. ہماری کوریج کا سلسلہ جاری ہے.